میں 1 گھنٹے گاتی ہوں نا اس لیے احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ البقرہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے. سورہ الفاتحہ پورے قرآن کی کا دیباچہ ہے. اس میں اللہ پاک نے پہلی چند آیات کے اندر ہی قرآن حکیم کا تعارف بھی کروا دیا، اس کا مقصد بھی بیان کر دیا اور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی طے کر دیا اور انجام بھی بتا دیا. پہلی بات یہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ جس چیز میں شک ہو وہاں یقین نہیں ہوتا. شک کے ساتھ یقین اتنا ہی متضاد ہے جتنا سورج کی موجودگی میں رات، سورج نہ بھی نظر آ رہا ہو، آگے بادل ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں یورپ میں کبھی کبھی نظر آتا، لیکن صرف اس کی موجودگی کا یقین یہ بتاتا کہ اس وقت دن ہے. یقین ہو تو شک نہیں ہوتا، شک آ جائے تو یقین ختم ہو جاتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس کتاب جو یقین کو جنریٹ کرے گی، اگر اس میں ہی شک ہو تو وہ یقین پیدا کیسے کرے گا؟ وہی شک بار بار ایئر لاک بن جائے گا، پتہ نہیں ایسے ہے یا نہیں. سوائے اس کتاب کے باقی اور کسی کتاب کی یہ پوزیشن نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر کسی کو شک کی بیماری ہے تو یہ بیماری اس کے اندر ہے، قرآن میں شک نہیں. بہت سارے لوگوں کو ایک مرض ہے، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ وہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں بار بار. ایک دفعہ دروازہ بند کیا، لاک کیا، پھر آئے اور کہا کہ پتہ نہیں دروازہ لاک کیا یا نہیں کیا. پھر جا کے کنڈا چیک کیا، پھر آئے تو پتہ چلا پتہ نہیں کنڈی لگائی ہے کہ نہیں لگائی. یہ شک کی بیماری ہوتی ہے، اس کی دوائی کھانی چاہیے. یہ جو شک کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے خود دوائی کھانی چاہیے. اس کتاب میں شک کوئی نہیں. اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل اس کتاب کے اندر نہ تو فرنٹ ڈور سے اندر آ سکتا ہے نہ بیک ڈور سے اندر آ سکتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی اس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ. چوکیدار سو سکتا ہے، بعض چوکیدار غداری بھی کر جاتے ہیں، بینک ہمیشہ سیکورٹی گارڈ ہی لٹواتے ہیں. اس کتاب کا محافظ اللہ ہے. پہلی کتابیں ہمیشہ علماء کے ہاتھوں لٹتی رہی، سیکورٹی گارڈ ہی غداری کرتے رہے. اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں فرمایا پہلی کتابیں میں نے ان کے حوالے کی تھی. بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت کا تقاضا کیا گیا تھا، مگر گنوا دی انہوں نے. اس کی حفاظت میں کروں اور اسی لیے آج تک یہ زندہ سلامت موجود اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید.
تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے پرہیز کرنے والا۔ کس سے پرہیز کرنے والا؟ شوگر سے، اللہ کی حدوں سے کو توڑنے سے پرہیز کرنے والا۔ یہ ان کے لیے ڈیفائن کی گئی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی حدیں نہیں توڑنا چاہتے یہ ان کے لیے، جو توڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو حد کوئی چیز نہیں۔ جس نے نو انٹری سے اندر جانا ہے، وہ اتنا بورڈ نہ ہو، پوری دیوار جتنا ہو تو اس نے تو جانا ہے۔ وہ اس کے لیے ہے کہ جو وہاں سے انٹر نہیں ہونا چاہتا جہاں نو انٹری۔ تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو بدکاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی یہ قسم جو ہے جس کو گائیڈ بک کہا جاتا ہے، کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو یہ ہوگا اور فلاں کرو گے تو یہ ہوگا، اور آپ اس کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں، یہ وہ بک ہے جو کہتی ہے کہ دیکھو یہ ہے تلک حدود اللہ، طلاق اس طرح دینی ہے، نکاح اس طرح کرنا ہے، میراث اس طرح تقسیم کرنی ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، تاکہ کل کو یہ گلا نہ کرے کہ اللہ پاک ہم تو تیری حدوں کا احترام کرنا چاہتے تھے، تیرے قوانین کو ماننا چاہتے تھے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا۔ تو یہ ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ان کی عقل و شعور میں نہ آئے، جو ان کا دل نہ مانے اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ غیب اور چیز، وجدان اسے پا لیتا ہے، محسوس کرتا ہے، نظر نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم میں سے آج تک کسی نے ہیپاٹائٹس سی کے جراثیم دیکھے؟ لیکن سب کو ہم بتاتے ہیں پھر ہیپاٹائٹس ہو گیا، کسی کی بات پر یقین کیا، دیکھتا ہوگا لیبارٹری والا، دیکھتا ہوگا، پیسے لیتا دیکھنے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا، وہ تو کسی کے کہنے پر کر رہا ہے، اس نے دیکھا نہیں۔ تو وہ ایمان رکھتے ہیں نہ دیکھے ہوئے پر، haven't seen and yet believe، دیکھا نہیں اللہ کو اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے۔ آپ کو کیسے پتا ہے کہ بھائی اللہ ہے؟ میں اس کا سب سے بڑا گواہ ہوں، اس لیے کہ میرا خالق وہ، مجھے بنانے والا وہ، میں یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، علم، ان کی فطرت یہ کہ وہ بڑھتا ہے۔ آج ہم جس طرح ڈی این اے اور دیگر جینز وغیرہ تک پہنچے ہیں تو پتہ چلتا ہے جب اللہ پاک اپنا تعارف کرواتا ہے کہ وہ علیم ہے، ایکسپرٹ ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ایکسپرٹ۔ ایک جین کے اندر ڈال دیتا بیماری، ایک چھوٹے سے جین کے اندر ڈال دیتا ہے باپ کے بالوں کا رنگ، آواز، چال ڈھال۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اللہ کو پا سکتا ہے اگر فطرت اس کی سلیم ہے۔ جو شاعر نے کہا کہ میں نے معصوم بہاروں میں تجھے دیکھا ہے، میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے پر نور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے رنگین نظاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے اشکوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا۔ یہ آنسو آتے ہی اس وقت ہے جب اللہ کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے تعریف کی ہے آنسو بہانے والوں کی قرآن حکیم کے اندر، یہ رابطہ ہے اور ان کی بڑی ویلیو ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جب وہ یقین کر لیتے ہیں، جب وہ ایمان لے آتے ہیں، جب وہ اس کو مان لیتے ہیں کہ وہ خالق بڑا حکیم ہے، بڑا علیم ہے، بڑا خیال رکھنے والا ہے، تو پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کریں، اس کی سروس کریں، اس کا ادب آداب کریں، نیاز بجا لائیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنی عاجزی ثابت کریں، اس کا شکر ادا کریں، لیکن وہ چونکہ اس کی کنہ سے واقف نہیں، لہذا پھر اللہ پاک نے ان کے لیے رستہ کیا، ایسے کرو۔
قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو. قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا. تو یہ نماز اللہ پاک کی طرف سے احسان ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں. ڈالا ہوا بوجھ نہیں. جو حقیقت نماز کی سمجھتے ہیں وہ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اگر اللہ نہ بتاتا کہ اس کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، اس کا تقرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ہم اندر تو کہتا کہ اس کا شکر ادا کرو اور باہر رستہ کوئی نہیں مل رہا. کہا کہ اللہ کے عارفین کے دل پھٹ جاتے اگر ان کے لیے یہ رستہ نہ کھولا جاتا. اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 6 پارے پڑھ لیتے اور پڑھتے بھی ترتیل کے ساتھ کھینچ کے، جیسے ہم سورہ فاتحہ جماعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پاؤں پہ سوجن آ جاتی، کون سا جذبہ کھڑا رکھتا ہے؟ کوئی ہے؟ ہانڈی کی کھولنے کی طرح سینے سے آواز آتی. تو نماز کو قائم رکھتے ہیں. قائم اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ نہ بھی نظر آ رہی ہو حیت نماز کی، کیفیت نماز کی ان کی ہمیشہ ہر جگہ ساتھ رہے. وہ اللہ کے اتنے ہی قریب رہتے ہیں جتنے قریب جا کے مسجد میں ہوتے ہیں. وہ دکان میں بھی اتنے ہی قریب ہوتے ہیں، وہاں ان کا ہاتھ ڈنڈی نہیں مارتا. بازار میں وہ جھوٹی قسم کھا کر سودا نہیں بیچتے کیونکہ کیفیت ان کی وہی. ہمارے ہاں آپ کو پتا کہ دیہات میں جو لوگ ہیں، آگ یہ ماچس وغیرہ کا رواج کو نہیں ہوتا تھا، تو خواتین جو ہوتی تھی نا، جو سگر خواتین ہوتی تھی، وہ اپنا ہانڈی روٹی کرنے کے بعد اس کو جو آگ ہوتی تھی اس کے اوپر راکھ چڑھا دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے اور صبح اس کو ہٹا کے پھر اسی کو پھونکے مار کے اس کے اوپر 4 لکڑیاں رکھ کے یا اپلے 4 رکھ کے اس کے اوپر آگ جلا لیتے تھے. اور یہ مہینوں سلسلہ چلتا رہتا تھا. ہمارے یہاں کھوئی رٹا میں آزاد کشمیر جب پہلی دفعہ ماچس آئی تو ہمارے ایک صاحب تھے، حالانکہ ان کے بیٹے لندن تھے، تو وہ ماچس کی تیلیاں گن کر بیوی کو دیا کرتے تھے. اور حساب ہوتا تھا کہ یہ اتنی جل کیوں گئی، آگ سنبھال کے کیوں نہیں. مومن جب دکان پہ جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، تو وہ اس مسجد والی آگ کو، وہ جو گرمی ہے اس کی جو رب سے تقرب سے حاصل ہوئی ہے، وہ ان ساری چیزوں کے اندر دبی، اس کے بزنس کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ اندر جل رہی ہوتی ہے، ہماری ٹھنڈی ہو گئی ہے. وہ اقبال نے کہا نا غالباً کہ بجھ گئی آگ اندھیر ہے، مومن نہیں، راکھ کا ڈھیر. ایک تو وہ چولہے کی راکھ ہوتی ہے نا، اوپر راکھ نظر آتی ہے، نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے. ایک یہ مومن یہ نیرے آگ کا ڈھیر، اس کے اندر آگ کوئی نہیں، بجھ گئی آگ. تو وہ جو آگ وہاں سے لگا کے آتے ہیں مسجد سے، اسے لیے پھرتے ہیں. وہ کسی کے پاس صرف بیٹھ جائیں تو اس کا دل چلا دیتے ہیں، اس کا ایمان بنا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الجلساء خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بہترین جلیس کون ہے، جس کے پاس بیٹھا جائے، مجلس کی جائے اس کی، تو آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیا، تو جسے تم صرف دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جب وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ کرے. وَذَكَّرَكُمُ الْآخِرَةُ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. بہترین جلیس وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا وہی مانتے ہیں کہ رب نے دیا. ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ نے دیا، میرے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، اور یہ دیا ہے تو اس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق ملا کر دیا ہے تاکہ میرا امتحان ہو جائے. اور یہ ہمارے یہاں معمول ہے، جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں کچھ تو آپ بڑے بیٹے کو دے دیتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے، اور چھوٹوں کو بھی دے دینا. یہ ماں باپ کا ایک مشترکہ
پوری دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے. وہ بعض دفعہ کچھ رشتہ داروں کا، کچھ غریبوں کا حق، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ہم کہتے ہیں ہم رشتہ دار کو کیوں دیں؟ اللہ کہتا ہے اس کا حق میں نے رکھا ہے وہاں تمہارے پاس تاکہ تمہارا امتحان ہو. یہ دنیا میں غربت ایسے ہی نہیں ہے. کچھ لوگ حقوق دبا کر بیٹھے ہوئے. اب وہ جو بڑا بیٹا جس کو ماں باپ دے گئے ہیں وہ نہ جیب سے نکالے تو چھوٹے تو بھوکے مریں گے نا. بالکل یہی ہو رہا ہے. کہیں تو بس کتوں کو بھی دودھ پلایا جا رہا ہے اور کہیں بچے جو ہے وہ خوراک کی کمی کا شکار ہے، مر رہے ہیں اس سے. تو وہ اللہ کے احسان کو مانتے ہوئے بڑی خوش دلی کے ساتھ انفاق کرتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اور اس طرح وہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ تمہارا صرف امتحان ہے، تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہیں اس کا خلیفہ عطا کرتا ہے، کمپنسیشن دیتا ہے. جب کسی بھائی کی ضرورت ہو اور کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے پاکٹ منی میں سے اس کو دے دے اور آپ کو بتایا کہ اس کو ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے اپنی عید میں سے اس کو پیسے دے دیے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو 5 7 10 درہم زیادہ ہی دیتے ہیں اس کو، خوش ہو کر کہ اس نے اس وقت جو ایکشن ضروری تھا وہ کیا، اس کو انعام ملنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں. 3 چیزوں پر حضور نے قسم کھائی اور چوتھی چیز پر آپ نے فرمایا میں چوتھی بار بھی قسم کھاؤں تو جھوٹ نہیں ہے کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتی. صدقہ ایک بندہ اور اس نے کہا کہ میرے آپ پاؤں نہیں لگتے، میری جیب پھٹی ہوئی ہے، پیسہ آتا اور پتہ نہیں چلتا کدھر چلا جاتا. اب بھی لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے. ہم نے فرمایا اس وقت کچھ مال ہے؟ جی ہے. ہم نے فرمایا جا صدقہ کر دو، تو اللہ کے ساتھ تجارت کر. کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ آیا تو سوٹ بوٹ بھی اچھا تھا، موڈ بھی اچھا تھا. پیسہ جیب میں ہو تو موڈ بھی ذرا ٹھیک ہو جاتا. تو حضور نے مجھے سنا کہنے لگے اللہ کے رسول بس آپ نے جو نسخہ بتایا تھا اس کے بعد تو میرے گھر میں چیز کوئی ختم ہی نہیں ہوتی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نہ نماز ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. بعض لوگ اس طرح مسجد جاتے ہیں آگ کے ڈرائے ہوئے، جیسے بستہ بے کے مجرم ہوتے ہیں نا، تو جب یہ SHO نیا آتا ہے تو انہیں حاضری دینی پڑتی ہے. کچھ لوگ ڈر کے مارے ہوئے جاتے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے، وہ بھی غنیمت ہے. لیکن اصل حقیقت نماز کی ہے کہ بندہ اللہ کا احسان سمجھے. اب دیکھتے ہیں نا بادشاہوں کے یہاں کتنی گارڈ کھڑی ہوتی ہے، گاڑی نہیں آپ سامنے سے گزار سکتے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اپنے گھر میں بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ کہہ کے بلاتا ہے، آؤ. اس کا احسان نہیں. جو نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھتے انہیں نماز میں سے ملتا بھی پھر کچھ نہیں. حاضری لگ جاتی ہے آگ سے بچ جائیں گے، لیکن نماز سے جو چیز لے کر بندہ سوسائٹی میں جاتا ہے اور جہاں اس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام ہوتا نہیں. میں ہمیشہ یہ مثال دیا کروں، آپ چارجنگ پہ لگاتے ہیں آپ ایمرجنسی لائٹ کو، اس کی چارجنگ لائٹ بھی جل رہی ہو کہ چارجنگ ہو رہی ہے، لیکن جو ہی بجلی جائے لوڈ شیڈنگ اور آپ اس کو جلائیں تو وہ جل کے بند ہو جائے. پھر آپ اس کا کیا اثر کرتے ہیں؟ یہی ہے اتنے حج، اتنی نمازیں، لیکن جو ہی دکان پہ جاتا ہے سیدھا تولنا پڑے تو ہاتھ کہاں پہ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے چارجنگ. کہا نا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، سیو کرتے ہیں نمازوں کو. ہم سیو نہیں کرتے، ہم ریڈ می اونلی، ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے. تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب. ساری باتیں اسی چیز کی طرف جا رہی ہیں کہ کیفیت بدلی ہونی چاہیے اندر. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا ہے، یعنی کتاب کی بات ہو رہی ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے پیچھے آ رہا ہے یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر یقین جو ہے وہ مطلوب ہے. اس لیے کہ دنیا آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھوں میں، آپ اس میں کھیل رہے ہیں.
یہ عین الیقین ہے، اس کا مقابلہ صرف ایمان نہیں کر سکتا، یقین کا مقابلہ یقین کرے. چونکہ دنیا پر ہمارا ایمان نہیں، دنیا پر ہمارا یقین ہے. فرمایا آخرت پر بھی یقین ہوگا تو مقابلہ برابر کا ہوگا. وہ جو ڈھلمل ایمان ہے ہمارا، کیا بات. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حیاء العلوم میں لکھا ہے، جہاں باب التوبہ میں لکھتے ہیں کہ توبہ میں سب سے پہلے انسان کو اپنے لاشعوری ایمان پر توبہ کرنی چاہیے. یعنی وہ ایمان جو ہمیں والدین سے ملتا ہے، وہ ایک ٹیمپریری چیز ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی گاڑی جب جاتی ہے سعودیہ عمرے پہ تو اس کی ٹیمپریری انشورنس ہوتی ہے 14 دن کی. پاکستان سے جو آتا ہے اس کی ٹیمپریری انشورنس ہوتی ہے، صرف ویزا ہی لگنا ہوتا ہے، اس میں باقی علاج سے کوئی نہیں ہوتا، نام اس کا بھی انشورنس ہی ہوتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں. یہ جو کانٹیکٹ لینسز لگاتے ہیں یہ بھی وہ ہیں جو بعض 24 گھنٹے کے ہیں، بس ایک دن لگائیں اور پھر اتار کے اس کو رات آنکھوں کا رنگ تبدیل کریں، ٹور ٹپا بنائیں اور پکنک کے بعد اس کو اتار دیں، ختم ہو جاتے ہیں. جو ایمان ہمیں والدین سے ملتا ہے یہ احتیاطی ہوتا ہے کہ اگر ہم بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں تو مسلمان کی حیثیت سے مریں. صرف اس کام کے لیے ہوتا ہے. جو ہی ہم بالغ ہوتے ہیں تو نماز فرض ہوتی ہے، نماز سے پہلے ایمان فرض ہوتا ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سن چکے، کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، جمعے میں بھی. پھر مسئلہ پوچھا کہ جی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کی والدہ غریب لوگ تھے، یہ تو والدہ تندور والے کے پاس چھوڑ گئی تھی. وہ ایندھن وغیرہ اس میں ڈالتا تھا اور پیسے لے کے روٹیاں پکڑاتا تھا اور چلتے ہوئے روٹی بھی دے دیتا تھا، وہ تھوڑا پیسے بھی دے دیتا. وہ بچہ جو تھا اس کو علم کا شوق تھا، آگے بیٹھا، وہ تندور والے نے دیکھا ہوگا بچہ کہاں گیا، وہ اس نے آگے ان کے بالکل مدرسے کے سامنے تندور تھا، تو وہ ظاہر ہے یہاں اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے تھے تو جہاں چیز بکتی ہے وہیں پہ یہ تندور والے بھی، اور یہ لوگ وہیں پہ لگاتے ہیں اپنے اسٹال. وہ آگے پکڑ کے لے گئے. امام صاحب نے نوٹ کر لیا کہ بچے کو شوق ہے، لیکن جب 10 بارہ ختم ہو گئے پھر آپ گئے تندور والے کے پاس، پوچھا کہ بھئی یہ بچہ آپ کس کا ہے؟ اس کی ماں چھوڑ دی ہے اس کام کے. تو آپ نے پھر اس بچے کی وہ جتنا تندور والا دیتا تھا اس سے زیادہ آپ نے تنخواہ مقرر کر دی اور بچے کو اپنے پاس علم کے لیے، اور وہ بچہ چیف جسٹس بنا پھر اس اسلامی ریاست کا جو 3 بریاضوں میں پھیلی ہوئی تھی. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، مجلس بیٹھی ہوئی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، اسے احتلام ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے اور عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے. سب کے لیے مسئلہ نہیں، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، ادا ہو گئی ہے، احتلام ہو گیا، تو ٹھیک ہے فجر سے پہلے غسل کرے اور نماز پڑھے فجر کی. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ چونکہ بچے تھے اور وہ بالغ ہوئے تھے، اور بلوغت سے پہلے کی نماز نفل نماز تھی. جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا، ان کے فرض بھی نفل ہوتے ہیں جب تک یہ بالغ نہیں ہوتے. اس لیے ہم جو عام طور پہ بچوں پہ تشدد کرتے ہیں دین کے معاملے میں، یہ بالغ ہونے تک بچوں کے اندر دین کے خلاف نفرت ہم بھر دیتے ہیں. نیند میں اسے گھسیٹ کے لے کے جانا ہے، تکبیر اولیٰ میں اس کو کھڑا کرنا ہے، اور یہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جو ہی ہمارے ہاتھ سے فارغ ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ مسجد کے قریب بھی نہیں جاتا. یہ ان کی نفلی نماز، ان کا فرض بھی نفل ہے. جو ہی بالغ ہوتے ہیں پھر ان پر فرض ہوتی ہے. تو آپ نے یہ بتایا کہ وہ جو پہلی عشاء تم نے پڑھی تھی وہ تمہاری نفلی عشاء تھی، اب بالغ ہو گیا، فرض ہو گیا اور ٹائم بھی موجود ہے، لہذا فرض دوبارہ پڑھو گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہمیں ماں باپ سے ملتا ہے اس کی مدت، اس کی لمٹ اتنی
اتنی ہے جتنی ہم بالغ ہوتے ہیں. جس دن ہم بالغ ہوتے ہیں اس دن سوچ کر ایمان لانا. آپ کو پتا نا، آپ گاڑیوں کے سائن کرتے ہیں بچے کے، اور جو 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے سائن خود کرتا ہے. جو اس کا اپنا ویزا ہوتا ہے اپنے سائن خود کرتا ہے. اب اس پر واجب ہو گیا ہے کہ وہ رب کو تلاش کرے، اس کا یقین کرے اور پھر اس پر ایمان لائے، تجدید ایمان کرے. اب رینیول جو کرے گا وہ فرض ہے. والدین کا ٹرانزٹ پیریڈ کے لیے وہ جو اس کی 12 14 15 سال کی جو زندگی ہے اس تک. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن وہی ماں باپ والا ہی چل رہا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھل نہیں دے رہا. وہ پھل اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ ویلڈ ہی نہیں. ویلڈیٹی یہ ہے کہ آپ اس کتاب میں جائیں، رب کو ڈھونڈیں. رب اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنے نشانیاں دکھاتا ہے اور پھر رب پر ایمان لائیں. یہ وہ تجدید ایمان ہے جو سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے جب جماعت بنائی تھی اور پھر وہ سب نے تجدید ایمان کی اور سارے سوارے کتار رو رہے تھے. اس لیے کہ چون بگویم مسلمانن بلرزم. اب سمجھ لگی ہے کہ اس لا الہ کا مطلب کیا ہے. بندہ دوسروں کے تو قصے سنتے ہی رہتا ہے، جب اپنی شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ بڑے دلیر ہوتا ہے. بھابھیوں کے معاملے میں بھائیوں کو کوستا ہے کہ یہ بڑے زن مرید ہیں، لیکن پھر جب شوہر بنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. There are so many compulsions. خیر، وہ یقین جو خود اسٹڈی کر کے رب سے رابطہ کر کے پھر انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ فروٹفل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا تو اس کی مدت گزر جاتی ہے. ہم ٹرائلز پہ تو گزارا کرتے ہیں سر اینٹی وائرس میں. پھر جب اس کی مدت گزر جاتی ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ وارننگ بھی کہتا ہے سارا کوئی، لیکن ساتھ کہتا ہے کہ خریدو، بائی ناؤ. آپ کہتے نہیں ایگزٹ، پیسے کوئی نہیں. بار بار آپ کے سامنے ایمان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ماں باپ والا ایکسپائر ہو گیا ہے، اپنے والا چاہیے. سب سے پہلی جو ابتدا ہماری وہ یہ ہے، قرآن کو اسٹڈی کریں، ٹائم نکالیں اس کے لیے اور خود اللہ پر ایمان لائیں. جب یہ کام ہو جائے گا، ایمان و یقین پیدا ہو جائے گا، تو آپ کو پھر آخرت اسی طرح لگے گی جیسے یہ بالکل پاکستان ہے. حضرت سہرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور اتفاق دیکھیں کہ غزوہ احد میں یہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہو کے پہنچے تو پتہ چلا کہ غزوہ احد ہے، اس میں میدان لگا ہوا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہا کہ اللہ کے رسول آج جو جان دے دے اس کا کیا انجام؟ آپ نے فرمایا اس کا انجام پھر فردوس ہے. آج تو ریٹ یہ ہے. تو سب مجاہدین کو کھجوریں تقسیم کی گئی تھی، مٹھی مٹھی بھر نیوٹریشن کے لیے. ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، انہوں نے 2-3 کھائیں. اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر میں یہ کھجوریں کھانے کے لیے جیا تو میں نے آخرت کی توہین کر دی. یہ کھجوریں کھانے کے لیے میں دیر کروں جنت میں جانے کے لیے. کھجوریں میں پھینک دی، گئے شہید ہو گئے. بعد میں جب شہداء کے جو تھے وہ بدن اکٹھے کیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل صحابہ کو ساتھ لیا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسا بندہ بتاتا ہوں کہ جس نے ایمان کے بعد ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں پڑھا، اور اس وقت اعلیٰ علیین میں ان کے جسد پر لے کر اپنا یہ بندہ. یہ یقین. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی توبہ اس ایمان پر کرنی چاہیے کہ جو ہم سوچ سمجھ کر نہیں لائے، فیس ویلیو پہ نہیں لائے.
ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے، اور اسی میں مثال دیا کرتا ہوں، میرے فیس بک پہ میرے دوست ہیں، پتہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنی پگ بیٹے کے قدموں میں ڈالے، یا ماں اپنا دوپٹہ پہ بیٹے کے قدموں میں رکھ کر اسے کسی لڑکی سے شادی پر مجبور کرے، تو اس لڑکی کی یہ توہین ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے دین میں جبر نہیں رکھا کہ گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان کرنا اللہ کی توہین ہے۔ اللہ خود مجبور نہیں کرتا، اس کی انا یہ برداشت نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو یہ لوگ، یہ کافر، یہ رب کی چاہت سے باہر نہیں ہے۔ لَآمَنَ، لازماً ایمان لے آئے، من فی الارض، جو بھی زمین پر رہتا ہے، کلہم، سارے کے سارے، جمیعاً، سیملٹینیسلی، بیک وقت۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی میں نے مجبور نہیں کیا، کیا تم مجبور کرو گے لوگوں کو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یہ اللہ کی انسلٹ ہے۔ وہ تو اس کا حقدار ہے کہ خود سوچ کر انسان اس تک پہنچے، اس کے قدموں میں سر رکھے۔ تو اس میں جبر نہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے بندہ، اس لیے وہ کہتے اس پہ توبہ کرے۔ جو ہی عقل مند ہوا ہے، سب سے پہلے اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ابے کے مکان کچے میں نے پکے بنانے، یہ گاؤں میں رہتا میں نے بیریا ٹاؤن میں لینے، یہ بٹھے پہ کام کرتا تھا میں نے بابو لگنا ہے۔ یہ ساری سوچیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ایمان کی کوئی نہیں آئی کہ اپنے خالق کے بارے میں بھی کچھ پڑھ لوں، جان لوں، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، مجھ سے پیدا کس لیے کیا اس نے۔ یہ جو سوچا ہوا ہے، جو سوچ کر رب تک پہنچتا ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے رب۔ جو سوچ کر رب تک پہنچتا ہے، ایک تو ہوتا ہے وہ کوئی ساتھ بٹھا لیتا ہے گاڑی میں اور آپ کو لے گیا، تو آپ سے کوئی لوکیشن بعد میں پوچھے تو آپ کہتے ہیں یار وہ دوسرا بندہ مجھے گاڑی میں لے گیا تھا۔ منزل پہ آپ پہنچ بھی گئے لیکن آپ کو خود راستہ پتہ نہیں، آپ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ لیکن جو خود چکر کاٹ کاٹ کے پہنچتا ہے، فون پہ لوکیشنیں پوچھ کے پہنچتا ہے، دو چار جگہ بھولتا بھی ہے، پھر یو ٹرن لیتا ہے، وہ پھر کبھی بھولتا نہیں، جس کو بھی بتاتا ہے نا ٹھیک راستہ بتاتا ہے۔ صحابہ کو رب اس طرح ملا تھا، لہذا جس کو بتاتے تھے فوراً اس کو بھی رب مل جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ کوئی دو چار سوال آگے سے کر رہے نا مسلمان کیوں ہو تو بخار چڑھ جاتا ہے، سوائے بلاک کرنے کے راستہ ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ رپورٹ کر دو اس کے پیج کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رب کو ڈھونڈے نہیں، ہمیں دلائل ہی نہیں پتا۔ انہوں نے جب وہ جو جس کو کہتے ہیں ارینجڈ میرج جو ہے امی ابا پسند کرتے ہیں، تو اس میں بچے سے پوچھے کہ کیوں شادی کی ہے بھائی، ڈھیر ساری لڑکیاں تھی، یہ کہ تو کہتے تھی ابے سے پوچھ، امی کو پتا ہوگا، کیونکہ اس نے اسے تو خوبی پتہ ہی نہیں، خوبی امی نے دیکھی ہے۔ میں عجیب مطلب امیاں لیے پھرتی ہیں بچے کو، ادھر سے ادھر ادھر دوڑاتی پھرتی ہیں اس کی اپنی پسند نہ پسند ہے کوئی، یہ کیا بات ہے یار، اتنا پڑھ گیا ہے اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، وہ بندہ تھا روبوٹ تھا۔ تو یہ بھی بڑا ایک غیر فطری سا کام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بچہ پڑھتا ہے اور اتنا جوان ہو کر اسے ابھی تک کوئی لڑکی پسند ہی نہیں ہے۔ ہم بوڑھے کو تو ہمارا حال ہے کہ بازار میں جاتے جو بھی گزرتی ہیں ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت، اس کی آنکھیں نہیں۔ ماں باپ نے کبھی بچوں سے پوچھا کہ تمہارے بھی کو پسند ہے ناپسند ہے؟ اپنا یہ خیال رکھنا کہ برتن دھونے والی ہو، میرے آگے اونچا نہ بولے، اس کے پیو کے گوڑے بھی مالش کریں، ان کو ہوا کا درد ہے نہیں کا، اپنی ساری کرائٹیریا رکھا ہو۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے۔ والدین کا ایمان بھی وہی ہے تو ان کے باپ دادا سے ملا تھا، آگے اولاد بھی باپ والے کو ہی رینیو کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ڈھونڈو کوئی شک نہیں ہے تمہیں رب ملے گا، رب ملے گا تو یقین ملے گا۔ یقین کے بغیر وہ جسے کہتے ہیں کہ ایکشن فالوز کنوکشن اینڈ ناٹ نالج۔ ایکشن جو ہے وہ علم کو فالو نہیں کرتا، یقین کو فالو کرتا ہے۔ علم آپ کو پتا ہے نا شیطان کے پاس کتنا تھا،
یقین نہیں تھا. رب اس سے خطاب کرتا ہے, یہ مقام تھا اس کا. قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منک. رب پر اس کا ایمان تھا, یقین اس پر تھا کہ میں اس سے بہتر. سمجھ لگی بات کی؟ یقین اپنی انا پر تھا اس کا کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے, میں جس اسسمنٹ پہ پہنچا ہوں وہ صحیح ہے. رب سے غلط فیصلہ ہو گیا, میں اس کا سینئر تھا, میں سے زیادہ باصلاحیت تھا, مجھے ہونا چاہیے تھا. اللہ پاک نے اس امتحان میں یہی تو دکھلایا کہ جس جگہ میں نے خلیفہ بنانا ہے وہاں تو قدم قدم پر دلدل ہے, وہاں تو قدم قدم پہ گرنا ہے. مجھے بندہ وہ چاہیے جو وہاں اٹھ کے کھڑا ہو. اور تو پلید ایک ہی غلطی ہوئی ہے, اٹھا ہی نہیں ہے. تو ادھر آدم کو دیکھ, غلطی ہوئی ہے, معافی مانگی, اٹھایا کہ نہیں اٹھا؟ وہ ٹیسٹ کیا تھا؟ وہ ہار آدم علیہ السلام کی جیت تھی. اللہ نے دنیا میں انسان بنایا, فرشتہ نہیں بنایا, اور اسے غلطی نہیں ہو گئی. اس نے ہمیں بنایا, اسے پتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی, خطائیں ہوں گی, ہم ایک معاشرے میں رہیں گے. ظاہر ہے جب گاڑیاں, اکیلی گاڑی ہو تو کوئی رائٹس نہیں ہے, لیکن جب آپ ایک ایسے جس میں اتنے ٹریکس ہوتے ہیں روڈ میں اور دائیں میں آپ کی گاڑی, تو آپ کے پر بہت سارے فرائض بنتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. اپنے ٹریک میں رہیں, انڈیکیٹر دیں, فلاں کریں فلاں کریں. ہم انسانوں کے معاشرے میں رہیں گے, غلطی بھی ہو جاتی ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے, نیت نہ بھی ہو. کون گھر سے نکلتا ہے ایکسیڈنٹ کرنے کی نیت سے, اور وہ بھی عید والے دن ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان سے میں تلخیِ حیات سے گھبرا کے پی گیا, غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا. حالات سے ہو جاتا ہے انسان. لیکن انسان اور شیطان میں فرق یہ ہے, شیطان سے ایک ہوئی اور قیامت تک نہیں اٹھا, اور انسان سے ہوئی ہے وہ بات چھاڑ کے اٹھائے, توبہ کی. مسلم شریف کی آخری حدیث, یہ بھی دوسری بھی حدیث مسلم ہے, اور یہ بھی آخری حدیث. لو لم تذنبوا, اگر تم سے گناہ نہ ہو, اللہ تمہیں لے جائے, ایسی مخلوق لے کر آئے جس سے گناہ ہو, وہ توبہ کرے, اللہ اسے معاف کرے. کیوں؟ اور وہ جس میں کہا کہ بندہ جب غلطی ہو جاتی ہے پھر معافی مانگتا ہے, اللہ فرشتے اکٹھے کر کے کہتا ہے. کیوں فرشتے اکٹھے کر کے کہتا ہے؟ اس لیے کہ پہلا جو اعتراض لگا تھا وہ فرشتوں کی طرف سے لگا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, قالت یہ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, تم سے گناہ ہوتے نہیں. یہ جو گناہگار رو رہا ہے نا, یہ اصلی والا رونا ہے. مجھے یہ چاہیے تھا. اللہ کی انا, ہماری نمازیں اللہ کا کیا کرتی ہیں؟ فرشتوں کی تسبیح اللہ کا کیا فائدہ کرتی ہے؟ وہ اللہ الصمد, وہ تو ہماری نمازوں سے بھی بے نیاز ہے, ہماری تسبیحات سے بھی بے نیاز ہے, فرشتوں کی عبادت سے بھی بے نیاز ہے. اس کی انا ہے, جب غلطی کر کے روتا ہے فرشتے اکٹھے کر لیتا ہے. یہ کام تم نہیں کر سکتے. دیکھو, تم گوار ہو, میں نے اسے معاف کر دی. پھر کہا دوسری بار کرتا ہے, پھر روتا ہے, پھر معاف کر دیا جاتا ہے. تیسری بار روتا ہے, اللہ کہتا ہے جا تو جب تک توبہ کرتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں. لوگ کہتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے, اب شرم آتی ہے توبہ سے, گناہ سے شرم نہیں آتی. دونوں برابر کر رہے ہو نا, گناہ بھی کر رہے توبہ بھی کر رہے. توبہ سے تمہیں شرم آ گئی ہے, گناہ سے نہیں ہے. توبہ سے کسی زہر کھانے سے تو تمہیں شرم نہیں آئی, تریاق کھانے سے تمہیں شرم آ جائے. تو بالآخرت ہم یوقنون کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چونکہ تمہارا یقین ہے, یہاں جب جا کے تم کیشیئر کو پیسے پکڑاتے ہو پاکستان میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو, تو آپ اس سے شکریہ کے بھی روادار نہیں ہوتے. کبھی کسی کیشیئر نے آپ کو تھینک یو کہا بھی نہیں. کیوں کہے ہو؟ آپ اپنے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں, کون سا اس کے اکاؤنٹ میں بھیج. لیکن یہی جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ارد گرد پھرے ہو, جن کو آپ نے دے دیے 4 پیسے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جب یقین ہو جائے کہ میرے اکاؤنٹ میں گئے ہیں تو پھر بندہ بار بار مسئلے نہیں پوچھتا کہ 4 پیسے بچ ہی جائیں. پاکستان جب بھیجنے ہو تو بندہ کہتا ہے چلو یار یہ بھی ملا کے راؤنڈ فگر کر دیتے ہیں, پورا ہی لاکھ ہو جائے, مہینہ 200 کسی سے پکڑ کر گزار دیں گے, لیکن یہ لاکھ پورا میرے اکاؤنٹ میں چلا جائے. آخرت کے معاملے میں بھی صحابہ کیا کرتے تھے, تو کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مال غنیمت میں اپنا حصہ بانٹ کر اللہ کی راہ میں گھر میں آتے تھے.
اور گھر میں فاقہ ہوتا تھا، روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انہیں یقین تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں، جہاں میں نے ہمیشہ رہنا یہ وہاں بیٹھے جہاں یہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے رکھا ہوا بھی جو ہے وہ نہ ہونے والا ہی ہوتا ہے، پیچھے لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں۔ تو جب تک یہ یقین نہیں ہوگا ہمارے ایکشن میں وہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا، اور پھر ہم ایسا ہی ایک معاشرہ ہوں گے جیسا اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ یقین آپ کو اسی فارمیسی سے ملے گا، قرآن کی فارمیسی سے، اسی سے آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ آپ کی کیفیت بدلتی چلی جائے گی۔ اللہ کا پیار جو انسان کے ساتھ ہے، جس طرح امٹ امٹ کی اس کتاب میں آتا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ جب آپ کے اوپر گزرے گا تو انشاءاللہ عزیز یقین بھی پیدا ہوگا، ایمان بھی آپ کا جو ہے وہ اپنے والا انسٹال ہو جائے گا، سوچا سمجھا۔ اور وہ جو قبر میں جس ایمان کے سوال ہوں گے نا وہ اپنے والے کے بارے میں ہوں گے کہ تم کیا کہتے ہیں، تمہارا ابا کیا کہتا تھا، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی وہ والا ایمان اور یقین نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ واخر دعوانا